وصاحبتی واخی، اللہ یہ میری بیوی ہے، اللہ میرے بغل میں لیٹتی تھی، اللہ اس سے فائدہ میں اٹھاتا تھا، اللہ اس کے چکر میں پڑھ کے میں صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا تھا، اللہ یہی فتنہ بن کر میرے گھر میں آ گئی تھی، اللہ اس کی وجہ سے میں نے آخرت برباد کر دی، اللہ یہی ہے جس نے مجھے میرے ماں باپ سے دور کر دیا، اللہ یہی ہے جس نے بھائی بھائیوں میں میرے نفرت پیدا کرا دی، گھر میں آتے ہی ڈائن بن گئی، اور گھر سے الگ کرنے کے چکر میں، مجھے میرے ماں باپ سے دور کرنے کے چکر میں اس نے الگ گھر خریدوا لیا، اور میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، اے اللہ اس عورت کو تو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو تو لے لے جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے بچا لے، مجھے نجات دے دے۔ پھر کہے گا وَأَخِيهِ، اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو بھی لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اے اللہ اگر اتنوں کے بدلے نہیں، میں نے بیٹے دے دیے، بیوی دے دی، بھائی دے دیا، اگر اتنے کے بدلے ہم نہیں بخش سکتے، اگر ہماری نجات نہیں ہو سکتی، تو یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اے اللہ تو اس کو لے لے، اس کو جہنم میں ڈال دے، میرا پورا خاندان ڈال دے، میرا پورا کنبہ ڈال دے، میرا پورا قبیلہ تو جہنم میں ڈال دے، لیکن مجھے بچا لے۔ اور اے اللہ اگر میرا پورا کنبہ قبیلہ جہنم میں جانے کے بعد بھی میری بخشش نہیں ہو سکتی ہے، تو وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اے اللہ تو پھر تو زمین پر جتنی مخلوق تھی، روئے زمین کے سارے لوگوں کو جہنم میں جھونک دے، لیکن مجھے بچا لے۔ ثم ینجی، اسے نجات دے دے، اسے بخش دے، اسے جنت میں ڈال دے۔ ایک اکیلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس نقشے کو بھی تو ذرا دیکھو قیامت کے دن کا، وہ بیٹا جس کی ایک ہلکی سی تکلیف ہماری رات کی نیندیں اڑا دیتی ہے، قیامت کے دن ہم خوشی خوشی اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار۔ سوچئے کیا منظر ہوگا اس کا۔ آدمی کب پریشان ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو چھوڑے۔ اور سپول کے علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا ایک بار، تو کہا مولانا جب یہاں پانی کا سیلاب آیا تو ایک آدمی کے بیوی بچے سب پانی میں بہہ گئے، اور سپول کا ایک آدمی ہم کو بتا رہا تھا کہ مولانا میں نے سب سے چھوٹے بچے کو میں نے اپنی گود میں لیا اور کسی طرح میں ایک پیڑ پہ چڑھنے میں کامیاب ہو گیا، اس کو پکڑا رہا، پیڑ پہ چڑھا، لیکن پانی اس درخت تک آ گیا، ایک ہاتھ سے درخت پکڑے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے میرا چھوٹا سا بچہ میں پکڑے ہوئے تھا، پانی پیڑ تک پہنچ گیا، اب ایک ہی راستہ تھا، اگر اس ہاتھ سے میں دوسری ٹہنی کو پکڑ کے چڑھوں تو اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا، اور نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بچہ بھی جا رہا اور میں بھی ڈوب رہا ہوں۔ پہلے کلیجے کو مضبوط کیا، کوئی شکل نہیں دکھائی دی، اور اوپر چڑھنے کے لیے میں نے بائیں ہاتھ سے جو بچے کو دبایا ہوا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا اور پانی کے حوالے کر دیا، اور میں اوپر چڑھ کر اس منظر کو دیکھتا رہا، اور میرا بیٹا پانیوں میں بہہ گیا۔ کس مجبوری میں باپ اپنی اولاد کو بچانے کی کیسی کوشش کی، آخری دم تک بچاتا رہا، درخت تک بچاتا رہا، چڑھتا گیا۔ یہ درد ہوتا ہے ایک باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن قیامت کے دن درد چھوٹ جائے گا۔ اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں، تو ہم دونوں کیوں مرے، بچہ پیڑ پہ چڑھ نہیں پائے گا، کم سے کم اپنے آپ کو تو ہم بچائیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ ایک ہلکا سا پانی کا سیلاب ہمیں اپنی اولاد کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قیامت میں آگ کا عذاب کیسا ہوگا جو انسان کہے گا میری اولاد کو بھی، میری بیوی کو بھی، میرے بھائی کو بھی، میرے کنبے قبیلے خاندان کو بھی، اور پوری دنیا کو بھی جہنم میں ڈال۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے
अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान ये सोचता है कि उसके मरने के बाद हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे। सूरह क़यामा देखिए, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान ये सोचता है कि उसके मरने के बाद हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे। बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, अरे हड्डियां तो बहुत दूर की बात है मूर्ख इंसान, हम तो तेरी उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। ये उंगलियों के पोर क्या होता है मालूम है? इसका सही तर्जमा अगर मैं करूं तो इसका तर्जमा ये होगा, बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हड्डियां ही नहीं ऐ मूर्ख इंसान, हम तो तेरी उंगलियों के फिंगर प्रिंट तक बनाने पर कादिर हैं। आज ज़माना कितनी तरक्की कर चुका है। मौलाना जर्जीस इंडिया छोड़ के भाग नहीं सकते। अगर उन्होंने जमील अहमद के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया तो इंडिया से हो सकता है कोई भगा दे, जैसे और लोगों को भगाया गया। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे और वहाँ फिंगर प्रिंट जो लिया गया, मेरा अंगूठा जो रखा गया, तो उसमें फ़ौरन नाम आ जाएगा मोहम्मद जर्जीस। अरे तुम्हारे इसमें तो जमील अहमद लिखा हुआ है पासपोर्ट में और तुम तो मोहम्मद जर्जीस हो। एक इंसान की उंगलियों, एक उंगली में जितने निशान होते हैं, दूसरे इंसान की उंगली उससे अलग होगी, और पूरी दुनिया का इंसान का एक उंगली का फिंगर का के निशान दूसरे इंसान से अलग होंगे। एक इंसान की तरफ, एक उंगली के निशान की तरफ पूरी दुनिया में किसी भी इंसान को ले लो, उसकी उंगली के निशान आपकी निशान से टच हो ही नहीं सकते हैं, सबके अलग अलग है। आज साइंस इतनी तरक्की कर सकती है कि एक इंसान फर्जी पासपोर्ट बनाकर भाग नहीं सकता, दूसरा नाम रखकर जा नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने भी कह दिया, कहीं भी चले जाओ, तुम्हारी एक हड्डी इधर, एक पाकिस्तान, एक कुत्ता खा गया, एक शेर खा गया, सब ने लीद बनाकर लैट्रीन के रास्ते से निकाल दिया। अब तुम कहते हो कि हम जमा कैसे करेंगे? अरे जब एक उंगली के निशान से हम तुम्हें पकड़वा सकते हैं, और तुम्हारे साइंस, हमने जो अकल दी है साइंटिस्ट लोगों को, उसने जो मशीन बनाई है हमारी दी हुई अकल से, जब वो पकड़ सकती है तो क्या हम नहीं पकड़ सकते? बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो तुम्हारी उंगलियों के पोरों को भी बनाने पर कादिर हैं। हड्डी भूल जाओ, पोर को बनाने पर कादिर हैं, उंगलियों के फिंगर निशान बनाने पर भी कादिर हैं।